ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ انور منصور صاحب ہیں. انور منصور صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان آج ہمارے ساتھ ہیں. سر میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آئین کے آرٹیکل 100 کے تحت اٹارنی جنرل جو ہیں ان کا تقرر کیا جاتا ہے. مجھے تھوڑا سا اس میں جواب چاہیے کہ آئدر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹارنی جنرل کیا اسسٹ حکومت کو کرتا ہے یا وہ عدالت کے معاون کے طور پر اسسٹ کے طور پر کام کرتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آرٹیکل 100 کے تحت اٹارنی جنرل کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ ایڈوائز کرے گا فیڈرل گورنمنٹ کو اور اس کے علاوہ وہ کام کرے گا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اسائن کرے گی. جہاں تک معاونت کا تعلق ہے کیونکہ یہ آفیسر آف دی کورٹ ہے اور سی پی سی کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے کہ جس میں کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات آ جائے یا کوئی اس نیچر کی کوئی بات آ جائے جہاں فیڈرل گورنمنٹ کے کام کے بارے میں بات آ جائے تو اس صورت میں کورٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے نوٹس. سی پی سی کے تحت آرڈر 27 کے تحت نوٹس آ جاتا ہے اور اس میں پھر کورٹ کا معاونت کرنے کے لیے پھر اٹارنی جنرل کھڑا ہوتا ہے جس میں کہ پھر وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیتے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے حساب سے کس طرح سے کام ہوگا. یہ جو آپ کا پارلیمنٹ ہے سر، اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے جیسے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے کہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف نہیں جا سکتے اور اسلامک پروویژن کے خلاف نہیں جا سکتے، یا اس طرح کے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ آرٹیکل ایسے ہیں، کچھ ایسی ترامیم ہیں جو آرٹیکلز کے درمیان تصادم ہیں، تو سر اس سلسلے میں اٹارنی جنرل کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، قانون سازی جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے. قانون سازی جب کوئی پارلیمنٹ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور وہ ہے آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن کا، جس کے اندر کہ یہ بڑے وضاحت کے ساتھ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کسی کا اس میں بریچ ہوتا ہے تو ایسا قانون اس حد تک کہ جہاں بریچ ہو رہا ہو فنڈامنٹل رائٹ کا اس کو آپ ختم کیا جا سکتا ہے. یہاں پر اٹارنی جنرل کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے اور نوٹس آف کورٹ دیکھ سکتا ہے کہ کیا کوئی بریچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر بریچ ہو رہا ہے کوئی ایسی فنڈامنٹل رائٹ تو اس صورت میں جو اٹارنی جنرل ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ یہ بریچ ہو رہا ہے، مگر اٹارنی جنرل یہ نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کو یہ کہے کہ آپ نے غلط قانون بنایا ہے انلیس اٹارنی جنرل سے اوپینین لی جائے جو آرٹیکل 100 کے تحت اس کا اختیار ہے کہ اگر کوئی اوپینین مانگے گا تو ایڈوائز کرے گا اور وہ ایڈوائز کر سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اچھا سر، یہ ایک تو جیورس پروڈنس ہے اور ایک جو ہے وہ لیجسٹ پروڈنس ہے. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لیجسٹ پروڈنس جو ہے اس میں تو جو آپ کے اٹارنی جنرل ہیں کیا یہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں یعنی پارلیمنٹ ہے اس کو ایڈوائز نہیں کر سکتا کہ یہ آپ قانون غلط بنا رہے ہیں؟ یا اٹارنی جنرل جو ہے وہ پارٹ ہے پارلیمنٹ کا، اس کے پاس اختیار ہے کہ پارلیمنٹ میں جائے، اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کو ایڈوائز بھی کرے اگر کوئی لیگل میٹرز ہو تو اس صورت میں. تو یہ کہنا کہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں، مگر یہ اختیار اس وقت آتا ہے جب اسے کوئی کویشچن کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنی اوپینین دے سکتا ہے کہ اگر کوئی لیجسلیشن غلط ہو رہی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لیجسلیشن غلط ہے، یہ فلاں پروویژن جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہے یا اس کے خلاف ہے. تو اس صورت میں پھر اوپینین دے سکتا ہے اور پھر اسی بیسس پہ پارلیمنٹ کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے بائی میجورٹی اور ووٹس کہ لیجسلیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ آئین کے آرٹیکل 2A جو قرارداد مقاصد تھا، جب وہ آئین کا حصہ ہوا، ایک آرٹیکل 2 ہے اور ایک 227 ہے، اس کے تحت کوئی بھی قانون، کوئی بھی ایسی چیز نہیں بن سکتی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ سر اگر ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے، حکومت کر رہی ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں صرف ایک عمل کے اوپر کہ سود کا ایک نظام ہے سر، تو آئین کا آرٹیکل 2A اور 227 اس کی نفی کرتا ہے، اٹارنی جنرل کہاں کھڑا ہوگا سر؟ کیونکہ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف جو پارلیمنٹ ہے جس نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ دیکھیے، یہاں تک کہ تعلق ہے اسلامک پروویژنس کا، اگر کوئی لا ایسا بنایا ہے جس میں کہ جو کہ اسلامک پروویژنس سے مطابقت نہیں رکھتا یا ان کے مخالف ہے، تو اس صورت میں جو اتھارٹی ہے وہ شریعت کورٹ کو دی گئی ہے، اور شریعت کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی اور بتائے گی کہ کیا یہ جو ہے مطابقت نہیں رکھتا ہے یا اسلام کے خلاف ہے۔ اس صورت میں پھر وہ یہ بتا سکتے، وہ کورٹ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ اس لا کو ختم کیا جائے اس حد تک ایٹ لیسٹ۔ تو جب اس لا کو ختم کیا جائے گا اس حد تک، تو وہ کورٹ، اٹارنی جنرل کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، علاوہ اس کے کہ اگر کورٹ بلائے تو وہ جا کے اپنا ویو دے سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے بھی ماشاءاللہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں اور آپ دوبارہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، تو کیا اس آرٹیکل کا جس کا تصادم عملی طور پر حکومت کر رہی ہے بہت واضح تصادم ہے، کیونکہ کوئی بھی لا جو ہے یا کوئی بھی ایسا عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے حکومت کا، تو کیا آپ ایڈوائز کریں گے سر؟ دیکھیں، اگر میرے پاس واضح طور پر آتا ہے تو کروں گا، مگر اس سٹیج کے اوپر یہ میٹر آلریڈی پینڈنگ ہے شریعت کورٹ کے پاس، اور ظاہر ہے کہ جو میٹر پینڈنگ ہے شریعت کورٹ کے پاس اس میں پیش ہو کر اور وہاں اپنا ویو دیا جا سکتا ہے، اور دیتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بالکل جس وقت کہ کورٹ مجھے نوٹس دے گی تو میں جاؤں گا اور اپنا ویو جو بھی ہوگا وہ میں دوں گا۔ بالکل شریعت کورٹ میں کب سے پینڈنگ ہے سر یہ؟ دیکھیے، اس کی پوری ہسٹری ہے، بڑا مشہور کیس ہے، اسلم خاکی کیس ہے، جس میں پہلے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو ہے انٹرسٹ جو ہے یہ اللیگل ہے اور اس کے اندر یہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس کی اپیل فائل کی تھی یونائٹڈ بینک نے، اور انہوں نے شریعت ایپلیٹ کورٹ جو سپریم کورٹ کا ایک پارٹ ہے وہاں پر انہوں نے درخواست دی، اور اس میں انہوں نے وہ جو ججمنٹ ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا، اور سیٹ اسائیڈ کرنے کے بعد ریمانڈ کیا تھا کہ بہت سارے پہلو جو تھے اس انٹرسٹ کے وہ دیکھے نہیں گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو دوبارہ آپ اس کو اوپر غور کریں، اور ان پہلوؤں کے اوپر جو کہ دیکھے نہیں گئے ہیں ان کو بھی اس میں کنسیڈر کرنے کے بعد یہ آپ کریں۔ یہ پینڈنگ ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں یہ پینڈنگ رہا ہے، اور آج بھی شریعت کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس میں مگر یہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اس میں 4 یا 5 وکلا نے آرگو کر لیا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ پتہ چلے گا۔ چلے سر، 11 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس فاصلے کو کرتے ہوئے کہ آئین کے آرٹیکل 227 اور 2A کی خلاف ورزی حکومت کر رہی ہے، سود کے نظام یا انٹرسٹ کے نظام میں مکمل طور پر خلاف ورزی ہے، اور شریعت کورٹ اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ میں ایک اور ڈسپیوٹ کی طرف آتا ہوں سر، اس میں بھی آپ کی ایڈوائز چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 126 ہے جو کہتا ہے خفیہ بیلٹنگ رکن پارلیمنٹ بنیں گے،
پھر ایک 51 ہے جس کا سہارا لے کر جو ہے وہ ریزرو سیٹ کی جاتی ہے اقلیت کی اور خواتین کی. یہ دونوں کانسٹیٹیوشنز کا 51 اور 126 ایک دوسرے کے خلاف ہے اور ایگزسٹ بھی کرتا ہے. تو اس پر اٹارنی جنرل کا کیا رول ہے سر؟ دیکھیے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ اگر دو پروویژنز کانسٹیٹیوشن کے بظاہر لگتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے تصادم ہیں، جس میں اس صورت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی تصادم ہے. ان کے لیے ایک وائے میڈیا نکالنا پڑتا ہے اور جس کے اندر کہ اس میں ان کے تصادم کو ختم کر دیا جائے. اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی اوپینین ضرور دوں گا. تو کون پوچھے گا سر اس سے؟ کورٹ پوچھے گا، پارلیمنٹ پوچھے گا، حکومت پوچھے گی؟ کون پوچھے گا؟ کیونکہ آپ تو کورٹ کو بھی اور حکومت دونوں کے لیے ایڈوائزر کے طور پر ہیں. جی، اس میں کورٹ بھی پوچھ سکتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پوچھ سکتی ہے اس کے اندر. تو جو بھی پوچھے گا اس کا میں ظاہر ہے کہ جواب دوں گا پھر اس میں. اچھا، اوپینین نہ پوچھا جائے تو آپ سر اپنے لیول پر یہ حکومت کو اوپینین نہیں دے سکتے ہیں خود کہ یہاں یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے یا یہ غلط ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژن ہے ٹو ایڈوائز دی گورنمنٹ، اور ظاہر ہے کہ ٹو ایڈوائز دی گورنمنٹ کے اندر سب کچھ آ سکتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو پٹ اپ کیا جائے. اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے میرے تو اسی صورت میں میں جواب دے سکتا ہوں ان کو، اسی صورت میں ایڈوائز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اس طرح تو منسٹری آف لا بھی ہے، لا منسٹر بھی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے بھی رائے لے سکتی ہے اور لا منسٹر سے بھی لے سکتی ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر سوچ سکتی ہے کہ کس کی ایڈوائز کو مانا جائے کس کی نہ مانا جائے. یہ ڈسکریشن ہے. چلے ہم ایک اور چیز پہ آپ سے آ کے بات کرتے ہیں، بلکہ رائے لیتے ہیں. آج پاکستان کی عوام اس پوائنٹ کو بھی آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہتی ہے، میں بھی، کہ سر پرائم منسٹر آف پاکستان یا چیف منسٹر آف کوئی صوبہ وہ رکن پارلیمنٹ بن سکتا ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا ریزرو سیٹ پہ آیا ہوا شخص جو رکن پارلیمنٹ ہو جاتا ہے، کیا وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے کوالیفائی کرتا ہے یا وزیر اعلیٰ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا ہے تو کیوں؟ دیکھیے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن میں کہ کوئی شخص ریزرو سیٹ پہ اگر آیا ہے تو وہ نہیں بن سکتا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز ٹو بی اے ممبر آف دی ہی اور شی ہیز ٹو بی اے ممبر آف دی پارلیمنٹ. تو ایک ریزرو سیٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی دی گئی ہے، اور چونکہ کانسٹیٹیوشنلی دی گئی ہے تو وہ شخص جو ریزرو سیٹ پہ آتا ہے یا آتی ہے وہ رکن کہلائے گا پارلیمنٹ کا. اور اگر رکن ہے پارلیمنٹ کا تو اس صورت میں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر دونوں بن سکتے ہیں. اس کے اندر مجھے کوئی ابہام نہیں ہے اس بات کا. بہت بڑا آج سر اٹارنی جنرل انور منصور صاحب آپ نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے. اس پہ بڑی بحث بھی تھی مختلف لوگوں کی. میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. خاموش ہے سر ایک اور چیز پہ. میں تو ریزرو سیٹ پہ بھی جو پی ایم تھا اس پہ خاموش ہے، لیکن آج آپ نے بول دیا، اس کا مطلب ہے آئین بول گیا. میں آپ کے اوپر ایک اور سوال بھی سر اس میں پوچھنا چاہتا ہوں. سر پرائم منسٹر صدر جاتا ہے سر تو چھٹی پہ باہر جاتا ہے تو ایکٹنگ صدر بن جاتے ہیں، چیئرمین سینٹ، وہ بھی چلے جائیں تو اس کے علاوہ وہ بھی بن جاتے ہیں سر قومی اسمبلی کے اسپیکر. سر پرائم منسٹر اگر بیمار پڑ جائے اور ملک سے باہر چلا جائے، کوئی اور ایشو ہو جائے، تو سر اس میں ایکٹنگ پرائم منسٹر کا کہیں آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ یہ ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ضرور یہ فرض نہیں ہے سر کہ وہ اتنا بڑا جو ایک آئین خاموش ہے اس کو کم از کم پارلیمنٹ کو یا کہیں اور اس کا ذکر کرے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
کہیں پر موجود نہیں ہیں، اور اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہمیشہ ڈیم کیا جائے گا، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان سے مطلب ایسے اس قابل نہ ہو کہ جہاں وہ ایز پرائم منسٹر ایکٹ کر سکے، کہ بیمار اتنے ہو جائیں کہ وہ ایکٹ نہیں کر سکے، تو نارملی ایک اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ بہت جگہ پہ ڈپٹی پرائم منسٹرز کا کانسیپٹ ہے، مگر ہمارے یہاں اتفاق سے نہیں ہے، تو ڈیم یہی کیا جائے گا کہ وہی پرائم منسٹر ہیں، اور کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے کہ کسی اور کو پرائم منسٹر کے طور پر کوئی وہ عہدہ دیا جائے، چاہے وہ ایکٹنگ ہو یا وہ ہو۔ تو اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ چیز یہ کمی رہ گئی ہے تو اس کو پر کر دینا چاہیے، اور یہ چیز پہلے بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور 18th امینڈمنٹ جب 2010 میں آیا تھا تو اس وقت بھی یہ باتیں ریز ہوئی تھی، مگر انفارچونیٹلی پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کر اور اس کا بھی ایک حل ڈھونڈ لیا جائے۔ کیا وجہ ہے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں، یہ پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر یا کوئی جیسے پریزیڈنٹ کے لیے آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے وہ ڈالا جائے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ میرا خیال ہے ڈر گئے سر کہ کوئی اگر ایکٹنگ پرائم منسٹر آ گیا اور اس نے کوئی فیصلہ کر دیا تو ایکچوئل پرائم منسٹر مارکیٹ سے ہی غائب ہو جائے گا۔ میں آتا ہوں سر ذرا ایک اور سوال کی طرف آئین کے، مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے آپ کی موجودگی کا۔ سر آئین کا آرٹیکل 140A جو بلدیاتی نظام کی بات کرتا ہے، آئین کا آرٹیکل 32 جو بلدیاتی نظام کی بات کر رہا ہے، میں یہاں اقلیت کے تحفظ کا آرٹیکل 36 ہے، اور آئین کے جو بلدیاتی نظام ہے اس کا آرٹیکل 32 ہے اور 140A ہے۔ سر اس میں نے پڑھا ہے کہ بلدیاتی نظام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اختیارات نچلی سطح تک جو ہیں وہ منتقل کریں، لیکن طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو آئین جو بلدیاتی نظام ہے اس پہ اختیارات مرکوز ہو گیا ہے آپ کے چیف منسٹر لیول تک۔ تو ایسی صورتحال میں اس قسم کا بلدیاتی نظام آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی نہیں ہے سر؟ دیکھیے آرٹیکل 140A بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ all administrative, political and financial authority shall be transferred unto the local government۔ یہ بہت واضح طور پر اس نے کہا ہے، اور چونکہ یہ کہا ہے اس لیے اگر کوئی قانون کسی قسم کا بھی لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی اتھارٹیز فائنینشیل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اگر اتھارٹیز ٹرانسفر نہیں کی ہیں، یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور اس ایسے قانون کو کالعدم یا وائڈ ڈکلیئر کرنا ضروری ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر میں اور بھی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسک، وہ مدر آف آل ڈیموکریسیز ہم کہتے ہیں اس کو، کہ اگر لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرتے ہیں جو قانون میں لکھا ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جو کہ چیف منسٹر ہوں گے یا جو ان کے منسٹرز ہوں گے، وہ ایکچولی وہ پاورز جو ہیں وہ اپنے اندر سمو رہے ہیں، وچ از ٹوٹلی انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، اور اس کے خلاف ضرور پروسیڈ کرنا چاہیے بفور اے کورٹ آف لا، اور اس کے اندر یہ ڈٹرمن کروانا چاہیے کہ ایسا قانون کو وائڈ کیوں نہ ڈکلیئر کرایا جائے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان اختیارات کی بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ نچلے لیول تک پہنچے اور بلدیاتی نظام اس کا بہترین طریقہ کار ہے۔ لیکن ایک بات جو ابھی سننے میں آئی ہے اس میں میں آپ کی قانونی رائے ضرور لینا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ جو بلدیاتی نظام پنجاب میں رائج ہے یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، آرڈیننس ایکٹ کے تحت رائج ہے، تو کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس ایکٹ کو واپس اگر لے لیتا ہے تو پھر یہ بلدیاتی نظام جو پنجاب میں ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر 219 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے یا ان کا ایکٹ ہے شاید، تو اس صورت میں ایکٹ اگر کوئی
ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کے اندر میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے اس کے اندر بھی ایک ایشو ہے کہ وہ اس کے اندر انہوں نے ٹرانسفارم نہیں کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کو جائیں گی. اگر اس کو ختم کرا دیا جاتا ہے تو پھر ان کو ایکٹ کے اندر ترمیم بھی کرنی پڑے گی، اور پرابلی اس کے اندر ری الیکشن کرانا پڑے گا. جتنے بھی اس کے مختلف تعلقہ کے اور جو مختلف نظامت ہے اور جو ممبرز ہیں ان کا سب کا الیکشن کرانا پڑے گا دوبارہ. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، میں ایک آتا ہوں، ایک بڑی اللیگل ورک ہو رہا ہے، میں آپ کی اس میں بھی رائے لے لوں کہ کوٹا سسٹم جو بیسیکلی سندھ میں رائج ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے اسے رائج کیا، اور ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ سے اپرووڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے. پھر یہ ہم نے دیکھا سر کہ 10 سال گزرنے کے بعد 30 سال کے لیے جناب نواز شریف صاحب نے جو 2013 میں ہے اس کوٹا سسٹم کو رائج کیا پارلیمنٹ کے ذریعے. 2013 میں یہ 40 سال مکمل ہو گئے. اس کے بعد پارلیمنٹ نے کوئی اپروول نہیں دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کوٹا سسٹم پہ اپوائنٹمنٹ کر رہی ہے. اللیگل ہے سر، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. جی، کوٹا سسٹم جو ہے جب تک کہ کانسٹیٹیوشن قانون نے اجازت دی تھی جب تک تو آئینی رہا، مگر جیسے ہی اجازت ختم ہو گئی تو پرنسپل آف ایکوالٹی اور پرنسپل آف نان ڈسکریمنیشن کے اندر یہ آ جائے گا، اور آرٹیکل 25 وغیرہ جو ہیں وہ اس پہ اپلیکیبل ہوں گے کہ ہر شخص کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، اور برابر کر کے، اور اس کے اندر سے میرٹ جو ہے وہ صرف اور صرف میرٹ جو ہے وہ اس کے اندر دیکھا جانا چاہیے. اور اگر کوئی کر رہا ہے اس کو تو وہ اللیگل ہے ٹوٹلی، اور اس کو ڈکلیئر بھی کیا جا سکتا ہے سچ. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں ذرا پاکستان کے قانون کی طرف. پاکستان کا پینل کوڈ 1860، پاکستان کا کرمنل پروسیجر کوڈ 1898، پاکستان کا سول پروسیجر کوڈ 1905، پاکستان کی قانون شہادت 1925، پھر 1984 میں امینڈمنٹ ہوا لاز، پاکستان کا پولیس رول 1932. سر کیا وجوہات ہے سر؟ کیا یہ پاکستان میں اتنا فرسودہ قانونی نظام چل رہا ہے؟ دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ کون اس میں ترامیم کرے گا؟ کون امینڈمنٹ کرے گا؟ اٹارنی جنرل کی کیا بھاری ذمہ داری ہے سر؟ یہ جو قوانین ہیں چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے ہوں، اس کے ترمیم یا نئے قوانین اس کی جگہ پر لانا جو ہے وہ ایکسکلوسیو رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ کی، اور اس کے اندر کسی اور کا اختیار ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل دے سکتی ہے، اپنا بل دے سکتی ہے کہ نیا قانون لایا جائے اس کی جگہ پر، مگر اس کو پاس کرنا یا اس کو فائنلائز کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف کام ہے پارلیمنٹ کا. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے نا کہ سر وزیر اعظم کو ایڈوائز کرنا، جس طرح ایک پوری منسٹری موجود ہے، اس طرح اٹارنی جنرل کی بھی بہت بھاری اور بڑی اہم پوسٹ ہے سر قانونی معاملات پہ. تو سر وزارت قانون ایک طرف کام کرے، ایک طرف اٹارنی جنرل اپنی سفارشات پیش کرے حکومت کو. سر ایک وزیر اعظم جو پولیٹیکل وزیر اعظم ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کا اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے، اس کو ایڈوائز کرنا تو سر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا، جو منسٹری آف لا ہے، لا کا منسٹر ہے اور اٹارنی جنرل ہے، کہ اتنا فرسودہ قانون چل رہا ہے اسے تبدیل کیا جائے اور وزارت قانون کوئی بل لے کے آئے پارلیمنٹ کے اندر. جی، بل لانا اور ایڈوائز کرنا کہ بل نیا لانا ہے وہ لا منسٹری کا کام ہے، وہ اٹارنی جنرل کا کام نہیں ہے. بیسیکلی اٹارنی جنرل کا کام جو ہے وہ کورٹس کا اور ان سے تعلق جو ہے وہ زیادہ تر ان کا ہوتا ہے. جہاں تک کہ بلز لانے کا تعلق ہے، جہاں تک کہ لاز کو امینڈ کرنے کا تعلق ہے، جہاں اس قسم کے کام ہیں وہ سب کے سب منسٹری آف لا کرتی ہے. اچھا سر، میں یہاں پر ایز اے طالب علم میری کچھ
ریزرویشن ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی ریزرویشن ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی تصحیح ضرور ہو. سر آئین کے آرٹیکل 6 جو اس وقت آئین ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ سنگین غداری لکھا ہوا ہے اس میں، سنگین غداری. اور وہ کیا ہے سر کہ کوئی اگر شیخ آئین کی جو ہے معطل کرے یا آئین کو معطل کرے یا اس کی آپ کے اس کو ختم کرے تو اسے سنگین غداری کہا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے سر، اگر یہ سنگین غداری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگین غداری کا لفظ یہاں مناسب نہیں ہے اور اس کی جگہ آئین شکن ہونا چاہیے. سنگین غداری اگر یہ ہے تو پھر ریاست کے خلاف سازش، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرنے والا، پاکستان کے اہم رازوں کو دشمن تک پہنچانے والا، پاکستان کے اہم سیکیورٹی فورسز کے خلاف سازش کرنے والا، پاکستان کے جو سیکیورٹی یعنی بہت ہی اہم سیکیورٹی معاملات ہیں وہ دوسرے ملکوں دشمن کو دینے والا، پاکستان کو توڑنے والا اور نظریہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا، کام کرنے والا، پھر اسے کیا کہیں گے سر ہم؟ دیکھیے آرٹیکل 6 جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، نہ میں اس کے معاملے میں بول سکتا ہوں کہ آرٹیکل 6 پہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اس کا امپلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو میں کسی صورت پہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے قانون موجود ہے. پاکستان پینل کوڈ میں آرٹیکل 1 سیکشن 121 سے آنورڈز 28-29 تک ہے کہ جس میں کہ جو آپ نے ابھی چیزیں کہی ہیں وہ سب اس پہ کور ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ان کی پینلٹیز ڈیتھ بھی ہے اور لائف امپریزن بھی ہے اور مختلف چیزیں ہیں. وہ سب جتنی چیزیں ہیں وہ سب کور ہو جاتی ہیں اس کے اندر. جو جہاں تک کہ تعلق ہے قانون شکنی کے جو آپ کہہ رہے ہیں تو شاید قانون شکنی پروبیبلی صحیح ہوتا، مگر چونکہ کانسٹیٹیوشن میں اس میں نہیں لکھا یہ تو ایڈوائز تو دے سکتے ہیں، میرے پاس یہ اختیار ایڈوائز تو دیا جا سکتا ہے. نہیں میں ایڈوائز تو دیا جا سکتا نہیں میں ایڈوائز بھی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو کوئی ایڈوائز بھی نہیں آتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی لا بھی نہیں آ سکتا ہے. یہ بہت واضح ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ ناموس رسالت پہ ہم سب کی جانیں قربان ہے. تحفظ ختم نبوت پہ جس کو ایمان نہیں جس کا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری نسل قربان ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ انور منصور صاحب ہیں. انور منصور صاحب اٹارنی جنرل پاکستان ہیں. میرے لیے اور میرے جیسے طالب علموں کے لیے جو لا کو سمجھنا چاہتے ہیں، قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں قانون و انصاف کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ پاکستان میں جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا آئین اور قانون میں کیا کچھ ہے، تو یہ ہماری آج بڑی خوش قسمتی ہے. انور منصور صاحب، میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل کی ڈسٹریبیوشن اور قومی اسمبلی کے سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن پاپولیشن کی بنیاد پر ہے. سر یہ بڑی ناانصافی ہے، بڑی ناانصافی ہے سر. میرا پوائنٹ آف ویو ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں عوام جو یہ کہتی ہے وہ ناانصافی ہے. اس لیے سر کہ قومی اسمبلی میں اگر پورے ایک صوبے بلوچستان کی سیٹ میں دیکھتا ہوں پورے صوبے کی، تو وہ پہلے 14 تھی، اب 16 کر دی گئی ہے سر، پورا صوبہ. اور دوسرا ایک شہر کراچی، اس کی 21 سیٹ ہے، اور لاہور جس کی 14 سیٹ ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں اور ڈسٹریبیوشن ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کی ڈسٹریبیوشن یا وسائل کی ڈسٹریبیوشن
جو مالی معاملات ہے اس میں بھی سر بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ان کا حصہ بہت کم ہوتا ہے اتنے بڑے صوبے کا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ ڈسٹریبیوشن کے لیے اگر پاپولیشن ہے تو اس کے ساتھ ایریا بھی رکھا جائے اور پسماندگی بھی رکھی جائے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ سب بظاہر صحیح لگتا ہے، مگر جو کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے وہ بیسیکلی یہی کہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن یا جو اس کے تحت لاز بنے ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے بیسیکلی کہ جو ریسورسز ہیں، جو نمبر آف سیٹس ان دی نیشنل اسمبلی ہیں یا سینٹ، ایونچولی سینٹ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ نمبر آف پیپل یا جو لوگ رہتے ہیں اس پروونس کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ پر پرسن کس حساب سے آتی ہے، ایوریج آؤٹ کیسے ہوتی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن. ایریا کا اس لیے ایشو ہوتا ہے کہ ووٹ ایریا نہیں کرتا ہے، ووٹ انڈیویجول کرتے ہیں. نمائندگی جو کرتے ہیں وہ انڈیویجولز کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اگر ان کو فرض کرے کہ زیادہ سیٹیں کر دی جائیں تو نمائندگی پر پرسن جو ہے وہ اس کا ویریشن ہو جائے گا دوسرے پروونسز ہے. میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دوں کہ اگر 2000 آدمی کا ایک نامنی ہے یا ایک لیجسلیچر میں جاتا ہے، اور اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو اسی حصہ اگر ریشیو آپ رکھیں گے تو پھر آپ کا وہاں پہ بڑھ جائے گا نمبر آف سیٹس، بیکاز وہ 2000 کا جو فگر ہے وہ پھر ایکولی ہوگا. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 2000 پہ دیا جائے اور سندھ میں جو ہے 2 لاکھ پہ دیا جائے، تو وہ پھر ایک جو انڈیویجول رائٹس ہیں کہ جو لوگوں کا جو نمائندگی ہے وہ اس کے اندر بہت بڑا ویریشن آ جاتا ہے. تو پروبیبلی کورٹ یہ جب لیجسلیچر میں لیجسلیٹ کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ ایک بڑا واضح ایک پرنسپل یا فارمولا موجود تھا کہ جس طرح سے کہ وہ سیٹیں ایلوکیٹ کریں. سملرلی اگر آپ دیکھیں سینٹ کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو سر جی بول سر میں کہا سینٹ کے جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو منیمم نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں، منیمم نمبر آف سیٹس سے ایلوکیشن ہوتی ہے، وہ بالکل وہ کرے جائے. جی ٹھیک ہے سر، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں سر. میں جیسے پاپولیشن کے حوالے سے بات کی سر، ایک آدمی جو ہے جس کا ایریا کانسٹیٹوئنسی وہ یہ ہے کہ وہ جب اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچتا ہے تو 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 16 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اتنا بڑا ایریا ہے سر. تو پھر وہ شخص اس اتنے بڑے ایریے میں ایک شخص کیسے انصاف کر سکے گا وہاں کے لوگوں سے؟ تو یہ بھی تو سر اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انصاف ظاہر ہے کہ جو آدمی کھڑا ہو رہا ہے وہاں سے یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ اس کے جو اس نے پرومس کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ میں تمہارے لیے ایکس وائی زیڈ کرنے کو تیار ہوں، وہ اس کو خود احساس ہوگا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں کتنا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ کہنا کہ وہ نہیں کر سکے گا یا کر سکے گا، یہ مگر آپ کو یہ ذہن میں رکھیے پلیز کہ ممبر آف دی پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ورک کا اس کا کوئی کام نہیں ہے. ممبر آف دی پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹ کرتا ہے، اس کا کام نیشنل اسمبلی میں موجود ہے یا پارلیمنٹ آف دی یا پروونشل پارلیمنٹ سے ہوتا ہے. جو ڈیولپمنٹ ورک ہے یا بینیفیشری ورک ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جب بھی میں ایمفیسس دیتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ ان ایریاز میں چھوٹے ایریاز کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکتے ہیں، رادر دین کہ یہ ایم این ایس کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیں. سر اب آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں اور آنے والی حکومت ہے جس کا پرائم منسٹر بھی یہی کہتا ہے. تو سر یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز رشوت کی بنیاد پر دیے جاتے تھے، اب آپ یہ ایڈوائز کریں گے پرائم منسٹر کو کہ اس کو فوری طور پر روک دیا جائے؟ جیسے کہ میں ایڈوائز کر سکتا ہوں مگر اختیار میں بالکل ایڈوائز کروں گا، اور یہ اختیار میں نہیں ہے سر. فیڈرل گورنمنٹ کا ہے
ان کا اختیار بھی نہیں ہے سر، وہ ان کا اختیار بھی نہیں ہے. سوری سر، دیکھیے پرائم منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہے وہ بانٹتا پھرے. یہ پرائم منسٹر کسی قانون میں نہیں ہے سر، جو میری عرض سن لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو روک دیں. یہ اختیار تو ان کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. پرائم منسٹر کے کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں، مگر فیڈرل گورنمنٹ تو آرٹیکل 90 کے اندر ڈیفائن کی ہوئی ہے اور ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز جوائنٹلی مل کر فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اختیار بنتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ وہ جو ایم این ایز ہیں ان کو جو فنڈ دیتی ہے، مگر یہاں پر پالیٹکس آ جاتی ہے. دس از انفارچونیٹ. جی ٹھیک ہے، سیاسی رشوت ہے، میں بھی سمجھتا ہوں. سر آئین کا آرٹیکل 31 ہے پالیسی میٹر کے حوالے سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ پاکستان کے نصاب میں قرآن کو شامل کیا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کو شامل کیا جائے اور عربی زبان کو شامل کیا جائے. سر اس آئین کے آرٹیکل کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے ایز اے اٹارنی جنرل آف پاکستان. دیکھیں کیا کہیں گے سر؟ نہیں، کہیں پر یہ مینڈیٹ نہیں. جہاں تک کہ قرآن کا یا اسلامک اسٹڈیز کا تعلق ہے وہ تو شاید موجود ہے، اور پارلیمنٹ یہ ہے بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ. جہاں تک کہ تعلق ہے کہ قرآن پاک کو پڑھایا جائے، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں، مگر مجھے جو تھوڑا سا پتہ ہے وہ کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں جو ہیں وہ ضرور شامل کرتے ہیں. عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے وہ عربی زبان مینڈیٹری نہیں کر سکتے آپ، نہ وہ مینڈیٹ اس کے اندر موجود ہے. قرآن پاک کا تو ضرور کر سکتے ہیں آپ، علاوہ اس کے آپ کسی زبان کو سکھانا جو ہے وہ چوائس ہے. وہ دنیا بھر میں آپ ملٹیپل لینگویجز کرتے ہیں اور وہ چوائس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی کہ وہ لے. سر میں آئین کا آرٹیکل 31 پڑھ دیتا ہوں، بہت چھوٹا سا، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی وہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم، قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، نہیں وہ آرٹیکل 31 جو ہے وہ آرٹیکل 31 پرنسپلز آف پالیسی ہے، اور پرنسپلز آف پالیسی جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں کرتی ہے. اور پرنسپلز آف پالیسی جو ہے وہ ایک صرف ہدایت ہے مگر وہ مینڈیٹری نہیں ہے. تو اس سے اور سپریم کورٹ کے 2-3 ججمنٹ اس کے پر موجود ہیں کہ ٹھیک ہے. آخری سر وہ جی مینڈیٹری نہیں ہے. آخری سر بالکل، کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے. مشرف صاحب کا کیس، حسین نواز، حسن نواز، اسحاق ڈار پاکستان لا رہے ہیں سر ان کو؟ بالکل مختصر سے ٹائم ختم ہو رہا ہے سر. دیکھیے یہ تو لانا چاہیے، مگر اسٹیج کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ کیا آگے ہو رہا ہے اس کے اندر، فی الحال مجھے نہیں پتا. اچھا سر، یہ ایک اور جملہ سر، ظاہر ہے ابھی آپ بیٹھیں گے تو اپنی پوری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں سمجھتا ہوں سر ان چیزوں کو. غیر ملکی اثاثے باہر جو رقوم ہے سر، اس میں بھی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ سارے پیسے واپس آئیں، تو اس میں بھی سر آپ کچھ جی بہت وزیر اعظم نے مجھے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی ایسے قوانین نکالیں گے جس میں کہ ہم فورن فنڈز جو باہر پڑے ہوئے ہیں جو مختلف بینکس میں ہیں وہ ضرور واپس لانے کی کوشش کریں گے. انور منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، ہمیں پہلا انٹرویو دیا، آپ کا بہت شکریہ ہے. کچھ تشنگی ہے لیکن کسی اسٹیج پر جب یقیناً آپ اپنی سیٹ کو مکمل طور پر سنبھال کر حکومت کے ساتھ اور بہت سے اور معاملات میں بہت اندر تک چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کے اقدامات آئیں گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، اور اس وقت وہاں پہ ان سوالات کا جوابات چاہیں گے عوام کی آگاہی کے لیے. آپ کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.